اللہ تعالیٰ جب کسی کا استقبال خود کرنا چاہتا ہے، جب اپنے پر سکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کروانا چاہتا ہے، تو یہ 3 واضح نشانیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جانتے ہو جو دعا بار بار زبان پر آتی ہے اس میں قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ اللہ بندے کو بار بار دعا کرنے کی توفیق ہی اس لیے دیتا ہے کہ جو مانگا گیا ہے وہ ایک دن عطا ہونا ہی ہے، اور انتظار بھی تب ہی کرواتا ہے جب آپ کو اسے بڑھ کر دینا ہو جو آپ نے مانگا تھا۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائیں تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ اور کچھ لوگوں کو وہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیفیں دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر کے درمیان سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے، پاکیزہ ہم سفر عطا کرتا ہے اور ان کے ذکر کو امر کر دیتا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ لاڈلوں کو تکلیفیں نہیں ملتیں؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے، تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں مگر اس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ کون سے 3 خاص عمل ہیں جس کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خود تمہارا استقبال کرتا ہے؟ تو سنو، جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیان خاموشیاں لے کے اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کے اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیت کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے پر سکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے، جب کبھی لگے تمہاری پکار سنی نہیں گئی، تمہاری دعا پہ کن نہیں کہا گیا، تو بس ایک دفعہ اپنے یقین کو پرکھنا کہ کیا تم نے پورے یقین سے دعا مانگی بھی تھی یا نہیں؟ کیا تمہارے مانگنے میں وہ تڑپ ہے جس کے لیے تم ہر پل دعا کر رہے ہو؟ کن کہلوانے کے لیے اپنے یقین اور ایمان کو کامل رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کو تمہارا تو قلب اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے، اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں خود بناتا ہے۔ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ تمہاری ایک آواز پہ سب عطا کر دیتا ہے، اور تم اس کی کسی پکار پر لبیک نہیں کہتے۔ کبھی اس کے رنگ میں خود کو رنگ کے تو دیکھو، سارے رنگ پھیکے لگیں گے۔ خود کو اس کا بنا کے تو دیکھو، ساری دنیا تمہیں مطلبی لگنے لگ جائے گی۔ کبھی اس کی سن کے تو دیکھو، تمہیں ساری دنیا کی آوازیں بے معنی سی لگیں گی۔ آپ کو بہت سے مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، ان طریقوں سے جن کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ آزمائشوں اور مشکلات سے گزریں گے، یہ سب سے مشکل چیز ہوگی جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ خود کو کمزور محسوس کریں گے، آپ ہار ماننا چاہیں گے، تکلیف محسوس کریں گے، آپ کو ہر چیز دھوکا لگے گی، آپ کو کبھی کبھی کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، اور اس وقت صبر ایک ایسی سب سے اہم چیز ہے جس کو آپ سیکھ لیں گے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس صبر نہیں ہے، یہ آپ کے اندر بڑھتا جائے گا، اور آپ کو اپنی پوری صلاحیتوں کو بڑھنے دینا ہے۔
आप ये सीखेंगे कि सब्र एक ऐसी चीज है जिसे आपको हासिल करना ही पड़ेगा। इसके बगैर आप टुकड़ों में पड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। सब्र आपको जीना सिखा देगा, आपको हर किस्म का वक्त कबूल करना सिखा देगा, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। सब्र आपको इस दुनिया में जीना सिखा देगा, आपको अपने रब के फैसलों के आगे सर झुकाना सिखा देगा, अपने टूटे हुए दिल को ठीक करने के लिए, अपने बिखरे हुए ख्वाबों को समेटने के लिए और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपको अपने खालिक पर एतबार करना पड़ेगा। याद रखना कि आपका टूटा हुआ दिल आपकी तकदीर में था, ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए कौन और क्या बेहतर है। हर टूटे हुए ख्वाब, हर टूटे हुए दिल, जो कुछ भी आपको तकलीफ देता है, हर नामुकम्मल ख्वाहिशात जो आपको दर्द पहुंचाती है, सब को ठीक करने के लिए आपको यकीन करना होगा। वो अल-जब्बार है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला, बिखरे हुए ख्वाबों को पूरा करने वाला। इस पर यकीन रखो और उससे मांगते रहो, क्योंकि सिर्फ वही आपकी तकदीर को बदल सकता है, आपकी दुआओं को कबूल कर सकता है। जानते हो सब्र का घूंट कड़वा जरूर हो सकता है, लेकिन इसके बाद कितनी आसानियां हैं तुम सोच भी नहीं सकते। सब्र करना बहुत मुश्किल है, पर जब सब्र आ जाता है तब बड़े से बड़ा नुकसान भी नुकसान नहीं लगता, कोई मुश्किल मुश्किल नहीं लगती। और तब तुम सिर्फ ये कहते हो कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है इसमें अल्लाह की मसलहत होगी, मुझे अल्लाह ताला के लिए सब्र करना है, वो हमेशा मेरे साथ है, वो सब सही कर देगा। इसलिए खुद को खुदा की रजा में राजी रखो और राजी होने की कोशिश करो। अपने आप को समझो, अपने दिल को कहो जिद ना करे। मुकद्दर लिखने वाले से जिद नहीं करते, उसका फैसला तुम्हारी ख्वाहिश से ज्यादा बेहतरीन है। और आखिर में आपके लिए दुआ करता हूं। मैं नहीं जानता मेरे प्यारों को क्या क्या मुश्किलात हैं, पर तो सब जानता है। मैं उनकी खामोशी और तो उनकी आहो बका सुनता है। मैं हंसते देखता हूं और तो उनको रोते देखता है। मैं इनको ज़ाहिरी देख सकता हूं, जबकि तो उनकी रूह तक से वाकिफ है। अल्लाह पाक में आपसे दुआ करता हूं कि उनको वो सब अता फरमा जिसकी उनको ज़रूरत है और जो उनके लिए बेहतर है। उनकी मुश्किलों, दुखों, तकलीफ़ों और परेशानियों को दूर फरमा और उनको ज़िंदगी में खुशियाँ और कामयाबी अता फरमा। आमीन सुम आमीन या रब अल आलमीन। इंशा अल्लाह।